بدا من طلعته والليل دجى من وفرته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کا ایک اہم اور ضروری مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں، وہ مسئلہ تھوڑا سا حیا اور شرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتلانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں آپ کو کیا بتلانے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ کیا خاوند کے لیے، شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا یا چومنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ حیا اور شرم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے تھوڑی سی تمہیدی بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے صحابیات اللہ کے رسول کے زمانے میں دین کی کوئی بات معلوم کرنے سے شرماتی نہیں تھی اور نہ ہی وہ سستی کرتی تھی۔ ہم سب کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، اس لیے کہ اچھی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی شرم ان کو دین کو سمجھنے اور دین کو معلوم کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ان کے اچھے ہونے کی وجہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک لیڈیز آئیں اور وہ لیڈی آ کر کے حضور سے کہنے لگی کہ پیغمبر اللہ سچ بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اس لیے میں بھی حق پوچھ رہی ہوں۔ جب اللہ بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو میں پوچھنے سے کیوں شرماؤں؟ اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ حضور نے ان کی جب یہ بات سنی تو ام عائشہ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے۔ اور پھر بعد میں حضور سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کو اس لیے پہلے سمجھائیں کہ دیکھو دین کی چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی ہو، چاہے حیا کی ہو چاہے حیا کی نہ ہو، چاہے شرم کی ہو چاہے شرم کی نہ ہو، اگر ہم اس کو معلوم نہیں کریں گے، ہم اس کے بارے میں جانکاری نہیں لیں گے تو پھر غلط ہی بات چلتی رہے گی اور غلط ہی بات ہمارے درمیان پھیلی رہے گی، سچ اور حقیقت ہمارے سامنے کھل کر نہیں آئے گی۔ اس لیے چاہے مسئلہ پردے کا ہو چاہے اوپن ہو، آپ اس کو اپنے لحاظ سے جیسے آپ چاہیں معلوم کر سکتے ہیں اور شرمانا نہیں چاہیے۔ آج کا ہمارا مسئلہ تھوڑا سے حیا اور شرم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں نے یہ باتیں پہلے سمجھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کے پستان کو چوم سکتا ہے یا چوس سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہاں یا نہ میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چومنا اور چوسنا دونوں جائز ہے، اور جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہ بھی چوس سکتا ہے، اور جہاں سے دودھ نہیں نکلتا اس کے ارد گرد کی جگہ اس کو بھی چوم سکتا ہے، اس کو بھی چوس سکتا ہے۔ لیکن اب اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر اس کی بیوی کو دودھ آتا ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نکلنے کی جگہ سے چوسے گا تو پھر دودھ نکل آئے گا، منہ میں چلا جائے گا، تو پھر اس جگہ سے بیوی کے پستانوں کو نہیں چوسنا چاہیے۔ اور اگر اس جگہ سے شوہر اپنی بیوی کے پستان کو چوس رہا ہے اور دودھ نکل آئے تو یاد رکھیں شوہر کے لیے اپنی بیوی کے دودھ کو نگلنا، پیٹ میں لے جانا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے کہ جب دودھ کے نکلنے کا گمان ہو تو پھر اس جگہ سے چوسا اور چوما نہ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی ایسا کر لیا اور دودھ نکل آیا تو دودھ منہ سے تھوک دینا چاہیے، اس کو پیٹ میں نہیں لے جانا چاہیے۔ بیوی کے پستان سے نکلے ہوئے دودھ کو پیٹ میں لے جانا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک ضروری بات جو لوگ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور لوگ اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں
کہ اگر بھولے سے معلوم نہیں تھا اور بیوی کا دودھ پستان چوسنے کی وجہ سے پیٹ میں چلا گیا تو کیا ایسا ہونے یا کرنے سے شوہر بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نکاح پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح دونوں کا سلامت اور باقی رہتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی ہی رہتے ہیں۔ لیکن نکاح نہ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام جائز ہو اور دودھ کو نگل لیا جائے اور پیا جائے۔ یہ کام خود اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ کا ہے، حرام ہے، لیکن اس حرام کی وجہ سے بھی نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری ویڈیو یہیں پوری ہو گئی اور امید مجھے یہ ہے کہ آپ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ سے اب چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ہماری ویڈیو پوری آپ نے دیکھ لی ہے، اس کو لائک کیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو اور یہ دینی معلومات آپ کے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں تک پہنچیں تو کم سے کم 5 لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو شیئر کر کے آپ بھی ثواب میں اپنی حصہ داری بنائیں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔